یہ بات ہے اس شہر کی جس کی قسمت پر پورا عرب رشک کرتا تھا۔ اس شہر کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہ ہے مکہ، ریگستان کے سینے میں بسا ایک مشہور شہر۔ اس کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی کعبۃ اللہ۔ ہر سال لاکھوں لوگ ادھر طواف کرنے آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ شہر عرب کا بزنس ہب بن چکا تھا۔ بھائی جمال، چلو اچھی سی خوشبو خرید لیں۔ لیکن دولت جب حد سے بڑھ گئے جائے تو اپنے ساتھ غرور اور تکبر تو لے ہی آتی ہے۔ مکہ کی فضاؤں میں بھی قریش کے سرداروں کا گھمنڈ گھل چکا تھا۔ کعبہ کے نگہبان ہونے کا غرور ان کے رگوں میں دوڑتا تھا۔ جانتے نہیں کیا ہم کعبہ کے محافظ ہیں۔ دولت کے نشے نے قریش کے سرداروں کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ ان کے سامنے انسان کی قدر ان کی دولت سے تھی۔ کمزوروں کو کچلنا، یتیموں کو دھکے دینا، یہ تو ان کا سکون کا ذریعہ بن چکا تھا۔ ان کی غفلت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتا ہے مرنے کے بعد ہم سے حساب لیا جائے گا۔ بھلا یہ بھی ممکن ہے؟ یہ محمد کی اپنی باتیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مرنے کے بعد تو ہمارے جسم مٹی ہو جائیں گے، تو کیسا حساب اور کیسا عذاب۔ ان کی یہی سوچ انہیں ہر ظلم کرنے کی آزادی دیتی تھی۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن ان کے عمل صرف دکھاوے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ وہ سب ایک دم بے پرواہ تھے۔ کفار کا گھمنڈ اور منافقین کی جھوٹی عبادت اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی تھی۔ پھر انہیں بے نقاب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سورہ نازل فرمائی۔ یہ دل کو تھرا دینے والا واقعہ ہے سورہ الماعون کا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک طرف آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئی عمارتیں اور دوسری طرف چار دیواری پر چھت۔ وہ چھت جو دھوپ سے تو بچا لیتی ہے لیکن بارش کے بوندوں کے سامنے ہار جاتی ہے۔ ایک طرف خوشی کے موقع پر گھر سجتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ دوسری طرف قرض میں ڈوبے باپ کی بیٹی بن بیاہی رہ جاتی ہے۔ ایگزام میں اچھے مارکس لانے کے بعد بچے کو اچھے اچھے تحفے دیے جاتے ہیں، لیکن کہیں اسکول کی فیس بھرنے کے لیے ماں کے زیور بیچنے پڑتے ہیں، کہیں پہ مہنگے کھانوں کی سنیپ بھیجی جا رہی ہیں، اور کہیں پہ بھوک سے تڑپتے بچوں کی نظریں اپنے باپ کی راہیں تک رہی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا ٹاپک تو سورہ الماعون تھا، تو اس کا ہماری سوسائٹی سے کیا لینا دینا؟ لیکن سورہ الماعون ہی تو ہے جس نے مجھے یہ سب بولنے پر مجبور کیا، کیونکہ غریب کو دھکے تو آج بھی دیے جا رہے ہیں لیکن ہاتھوں سے نہیں، ہمارے سسٹم سے۔ یتیم کا حق تو آج بھی دبایا جا رہا ہے لیکن طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ شاید آپ کو میری یہ بات بری لگے کہ آخرت کے منکر تو ہم بھی ہیں، لیکن ہم منہ سے انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمارے اعمال سے کچھ آواز آتی ہے کہ کیسا حساب اور کیسا عذاب۔ اب کام تو تب ہوگا نا جب خرچہ پانی دو گے۔ یہ سورہ سمجھنے کے بعد آپ بھی بہت کچھ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ سورہ الماعون کا پیغام جاننے کے لیے ہمیں اس سورہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ الماعون قرآن کی 107ویں سورہ ہے۔ اس کے مکی یا مدنی ہونے پر علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سے اسکالر کا ماننا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، لیکن کچھ اسکالر کا کہنا ہے کہ یہ سورت کی آخری 4 آیات میں منافقین کا ذکر ہے، یعنی یہ مدینہ میں مدینہ کے منافقین کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ اینی ویز، اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس سورت کا نام الماعون اس کی آخری آیت سے لیا گیا ہے۔ معاون کا مطلب ہے معمولی استعمال کی چیزیں۔ پہلے ہم جلدی سے اس پوری سورہ پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، اس کے بعد اس کی ایک ایک آیت کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ یہ سورہ ایک سوالیہ انداز میں شروع ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سننے اور پڑھنے والوں سے فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کے حال کو غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں اور وہ معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔
اب ایک ایک کر کے ہر آیت کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ہم سب سوچتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے اسلام یا مذہب، لیکن عربک میں اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں، اور اس آیت میں دین کا مطلب ہے یوم الدین، یعنی جزا و سزا کا دن، قیامت کا دن۔ دراصل اللہ یہ فرما رہے ہیں، ذرا اس کے کردار، اس کے عادت اور اس کے عمل کو تو دیکھو، جو اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ ایک دن میرے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ یہ سوال نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کی نشانیاں بتاتا ہوں، آپ اسے اس کے عمل سے پہچان لیں گے۔ تو کیا ہے وہ نشانیاں؟ فذلك الذي يدع اليتيم وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں لفظ ہے یدعو، اس کا مطلب صرف نظر انداز کرنا نہیں، اس کا مطلب ہے حقیر سمجھنا، انفیریئر کہہ کر دھکے دینا، ذلیل کرنا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کا اشارہ ابو جہل کی طرف ہے، کیونکہ ابو جہل ایک یتیم بچے کا سرپرست تھا۔ جب وہ بچہ ابو جہل کے پاس اپنا حق مانگنے آیا تو ابو جہل نے اسے دھکے دے کر نکال دیا، اور ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا تو ان مکہ کے سردار کا پیشہ بن چکا تھا۔ ولا يحض على طعام المسكين اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ آیت بہت ہی گہری ہے، غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ یہاں لفظ یحضو آیا ہے، اس کا مطلب ہے انکریج کرنا۔ اگر وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ مسکین کے لیے آواز اٹھائے اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا کہ بھائی ہمارے شہر میں کافی لوگ بھوکے ہیں، آؤ ان کی مدد کریں۔ لیکن اس کے اندر ہمدردی کا احساس اس قدر مر چکا ہے کہ وہ ایک خود غرض انسان بن گیا ہے، بس اپنے آپ سے مطلب ہے اسے۔ اب تک سورہ میں ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو کھلم کھلا آخرت کے منکر ہیں، لیکن اب سورت کا رخ ان لوگوں کی طرف مڑتا ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن صرف دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، اور یہاں اللہ کا لہجہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اگر سورہ الماعون کے اس حصے کو مدنی مانا جائے تو اس کا اشارہ مدینہ کے منافقین کی طرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فويل للمصلين تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ادھر آیا ہے لفظ ویل۔ ویل جہنم کا ایک ایسا وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جو اللہ ان نمازیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سے نمازی ہیں؟ اس کا جواب ہمیں اگلی آیت سے ملتا ہے، الذين هم عن صلاتهم ساهون جو کہ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی نماز میں غافل ہیں۔ نماز میں غافل ہونے کا مطلب نماز کے اندر غلطیاں، جیسے کہ نماز میں جان بوجھ کر دھیان کہیں اور لے جانا، لیکن یہاں لفظ آیا ہے ان صلاتہم، اپنی نماز سے غافل۔ یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے ایک۔ اس کا مطلب ہے نماز کے وقت کو اہمیت نہ دینا، مطلب جب دل نے چاہا تو پڑھ دی ورنہ قضا کر لی۔ بھائی چلو نماز ادا کر لیں۔ مجھے ابھی کام ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ بھائی نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہ کرنا، یعنی نہ رکوع صحیح طرح کرنا نہ سجدہ، نماز کی روح سے غفلت۔ قرآن کی آیت تو پڑھ رہے ہیں لیکن دماغ تو آفس کی فائلز، دکان کے حساب اور سوشل میڈیا کے اندر اٹکی ہوئی ہے۔ نماز کے پیغام کو بھلا دینا۔ نماز انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے لیکن ان کی نماز انہیں ظلم وغیرہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اللہ کی محبت اور خوف کے لیے نہیں ایک بوجھ بنا کر پڑھ لیتے ہیں۔ الذين هم يراءون وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری، دکھاوا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دیمک کی طرح ایک نیکیوں کے پہاڑ کو کھا جاتی ہے۔ یہ لو مسکین، اور گواہ رہو سب لوگ کہ میں نے اللہ کی راہ میں خیرت دی ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ پھر نماز ہو یا صدقہ دینا ہو یا کوئی اور کام۔ ان کی نمازیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ انہیں نمازی کہیں،
ان کا صدقہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ انہیں سخی کہیں۔ آخری آیت۔ ويمنعون الماعون اور وہ معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہاں الماعون لفظ آیا ہے، اس کا مطلب وہ استعمال کی چیزیں جو روز استعمال ہوتی ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اتنا سنگ دل ہے کہ وہ معمولی یوز کی چیزیں بھی، ڈیلی یوز کی چیزیں بھی نہیں دیتا، وہ انکار کر دیتا ہے۔ جیسے پڑوسی نے تھوڑا سا نمک مانگ لیا تو اسے انکار کر دیا۔ بھائی تھوڑا سا نمک چاہیے تھا۔ بھائی ابھی کچن میں کوئی بھی نہیں ہے، مجھے نمک نہیں مل رہا۔ کسی مسافر نے پانی کا ایک گلاس مانگ لیا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ کسی نے تھوڑی دیر کے لیے کڑھاری، ہتھوڑا، ایسی چیزیں مانگ لی تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ یہ ایسی معمولی سی چیزیں ہیں جو اگر ہم دے دیں تو ہماری دولت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ عبادت صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کی کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ کسی کو وہ نمک تک بھی نہیں دیتا، انکار کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس سے ایسی چھوٹی سی چیز کی بھی امید نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عبادت کیا وزن رکھتی ہوگی۔ اس صورت کو ہم 2 حصوں میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہم ان لوگوں کا ذکر دیکھتے ہیں جو کھلم کھلا آخرت کے منکر ہیں، یعنی کفار۔ اگلی 4 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافق، ریاکار اور سنگ دل ہیں۔ اب تو ہم اس سورہ کا مطلب بھی سمجھ چکے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سورت اس دور کے ابو جہل اور کافر اور منافقین کے لیے ہی نازل ہوئی تھی؟ بالکل بھی نہیں، یہ ہر پڑھنے اور سننے والے کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ سورہ الماعون کی پہلی 3 آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت اور آخرت کو بھلا دینا بندے کے لیے اتنا برا ہو سکتا ہے کہ بندہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور اگلی 4 آیات سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کو ہماری اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں جسے ہم بوجھ سمجھ کر کریں یا پھر دکھاوے کے لیے کریں، بلکہ نماز پڑھنے کا مقصد ہی تو یہی ہے کہ ہم ہر پل اپنے رب کو یاد کریں، اس دن کو یاد کریں جب ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ یہی یاد تازہ کرنے کے لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ورنہ تو اگر ہماری عمر قیامت تک ہو جائے اور ہم ہر سیکنڈ عبادت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے اندر ہم نہ کوئی اضافہ کر سکیں گے، نہ کچھ کم کر سکیں گے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو ہم لوگ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آخری آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عبادت بے جان ہے جب تک ہم کسی کی معاونت نہ کریں، پھر وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو یا پھر کچھ اجنبی کی مدد۔ ابھی اسی وقت جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، زیادہ انسانیت کا سر زمین پر کچلا جا رہا ہوگا، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، رات کھلے آسمان اور ٹھنڈے سردی کے اندر گزرتی ہوں گی، ان کی آنکھوں میں ایک امید چمکتی ہوگی کہ کوئی تو ہمارے پاس آواز اٹھانے والا آئے گا۔ تو ایسے میں ہم سب پر واجب ہے کہ ہم سورہ الماعون کو نظر میں رکھتے ہوئے ضرورت مند، محتاج اور یتیم و مسکین اور مظلوم کی آواز بنیں، جہاں تک ہو سکے ان کی معاونت کریں، ہمارے آس پڑوس میں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مظلوم ہیں ان کی آواز بنیں، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہیں اور سکون سے زندگی گزارنے کا حق جتنا ہمیں ہے اتنا انہیں بھی ہے۔ سورہ الماعون کے پیغام صاف ہے کہ اللہ کو ہماری بے جان عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ عبادت تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ پھر نماز کی شکل میں ہو یا پھر کسی کمزور کی ضرورت کی چیز دینے کی صورت میں ہو، یا کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کی صورت میں ہو۔ آئی ہوپ آپ کو اس سورہ کا پیغام سمجھ آیا ہوگا اور ہم اسے اپنائیں گے بھی، کیونکہ قرآن صرف سجا کر رکھنے کے لیے اور حفظ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بہترین رہبر ہے، یہ ہمارا سب سے بہترین رہبر ہے۔